پیارے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم ایس میں نیا سبق شروع کریں گے۔ سبق نمبر 13 پیداواری صنعتیں، گجراتی میں کہیں گے اتپادن ادھوگ۔ تو انسان اپنی عقل اور اس کی مہارت کے ذریعے قدرتی وسائل کی شکل کو بدل کر ان کو استعمال میں لایا جا سکے، ایسے عمل کو صنعت کہا جاتا ہے۔ تو بھارت میں صنعتوں کا سلسلہ وادی سندھ کی تہذیب یعنی ہڑپا کی تہذیب کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے۔ قدیم بھارت میں سوتی کپڑا، مٹی کے برتن، کانسے سے بنی ہوئی چیزیں اور منکے بنائے جاتے تھے۔ 18ویں صدی تک بھارت بحری جہاز بنانے کی صنعت میں بھی ترقی پر تھا۔ اس کے علاوہ بھارت دستکاری اور گھریلو صنعتوں میں بھی ترقی پر تھا۔ بھارت کا سوتی کپڑا، ململ کا کپڑا، دھات کے برتن اور زیورات کی غیر ملکوں میں بہت زیادہ مانگ تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے صنعتوں کی اہمیت۔ تو کسی بھی ملک کی ترقی اس کی صنعتی ترقی پر منحصر ہوتی ہے۔ USA، روس، جاپان، جنوبی کوریا جیسے ممالک اپنی صنعتی ترقی کے بدولت ہی آج دولت مند اور ترقی یافتہ ملک بن پائے ہیں۔ تو جن ملکوں میں صنعتوں کو ترقی حاصل ہوئی ہے وہ ملک آج ترقی یافتہ ملک ہے، اور جن ملکوں میں صنعتوں کو ترقی حاصل نہیں ہوئی ہے یا بہت کم حاصل ہوئی ہے وہ آج ترقی پذیر ملک بنے ہوئے ہیں۔ تو بھارت کی کل قومی پیداوار میں صنعتوں کا 29% حصہ ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی حکومت کے دوران انگریزوں کے سیاسی طرز عمل نے بھارت کے صنعتی ڈھانچے کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ غلامی کے دوران بھارت میں جدید طرز کی صنعتیں قائم نہیں ہو سکیں۔ پھر بھی 1853 میں پہلی بار لوہا پگھلانے کی صنعت قائم کی گئی، لیکن وہ ناکام ہوئی۔ اس کے بعد 1854 میں سوتی کپڑے کی صنعت قائم کی گئی۔ اس کے بعد 1855 میں کولکاتہ کے نزدیک ریسرا مقام پر پٹسن کا کارخانہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد 1874 میں کلئی مقام پر لوہے کا کارخانہ قائم کیا گیا، لیکن یہ کارخانہ کچھ سالوں کے بعد بند ہو گیا۔ پھر دوبارہ سے یہی کارخانہ 1881 میں شروع کیا گیا۔ اس کے بعد 1907 میں جمشید پور میں ٹاٹا کمپنی نے لوہے اور فولاد کا کارخانہ قائم کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے صنعتوں کی درجہ بندی، ادیوگونو ورگیکرن۔ تو صنعتوں کو انسانی محنت اور خام مال یعنی کہ کچے مال کی بنا پر تقسیم کیا گیا ہے۔ انسانی محنت پر منحصر صنعتوں کو چھوٹے پائے کی صنعت اور بڑی صنعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو جن صنعتوں میں زیادہ روزگار فراہم ہو سکتا ہے انہیں بڑی صنعتیں کہتے ہیں، مثلاً سوتی کپڑے کی صنعت۔ اور جن صنعتوں میں لوگوں کو روزگار کم حاصل ہوتا ہے یا اس میں مزدوروں کی تعداد کم ہوتی ہے اسے چھوٹی صنعت کہا جاتا ہے، مثلاً مصری کی صنعت۔ اس کے علاوہ صنعت کو خانگی، عوامی، اشتراکی وغیرہ گروہ میں بھی ان کی درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کئی طور پر صنعتوں کی درجہ بندی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خام مال کے منبع پر منحصر صنعت یعنی کہ کچے مال کے منبع پر منحصر صنعتوں کو اور معدنیات پر منحصر صنعتوں کو بھی الگ گروہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔
تو دیکھیں گے ہم زراعت پر منحصر صنعتیں۔ تو زراعت پر منحصر صنعتوں میں سوتی کپڑا، پٹسن، ریشمی کپڑا، اونی کپڑا، شکر، کاغذ وغیرہ کی صنعتوں کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سوتی کپڑے کی صنعت کے بارے میں دیکھیں گے کہ بھارت میں سوتی کپڑے کی صنعت سب سے اہم صنعت ہے۔ ملک کی برآمدات سے ہونے والی آمدنی کا 13.50% حصہ کپڑے کی صنعت پر منحصر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ صنعت تقریباً 3.5 کروڑ لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ روزگار فراہم کرنے والی صنعت کپڑے کی صنعت ہے۔ چین کے بعد بھارت سوتی کپڑے کی برآمد میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اور پیداوار اور روزگار کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ صنعت ملک کی سب سے اہم صنعت کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے ممبئی میں سوتی کپڑے کی میل قائم کی گئی۔ اس کے بعد گجرات میں احمد آباد شہر میں شاہ پور میل اور کیلیکو میل قائم کی گئی۔ سوتی کپڑے کی میلیں ابتدا میں ممبئی اور احمد آباد میں قائم کی گئی تھی، یعنی سب سے پہلے 2 شہروں میں قائم کی گئی، ایک ممبئی دوسرا ہے احمد آباد، کیونکہ ان علاقوں میں کپاس حاصل کرنے کے لیے سستے مزدور حاصل ہوتے تھے، آمد و رفت کی سہولت تھی، برآمد کے لیے بندرگاہیں تھیں، بازار کی سہولتیں تھیں، اس وجہ سے یہاں سوتی کپڑے کی میلیں قائم کی گئی۔ آج ملک کے تقریباً 100 شہروں میں کپڑے کی میلیں قائم ہیں۔ موجودہ دور میں ممبئی، احمد آباد، بھیونڈی، شولاپور، کولہاپور، ناگپور، اندور، اجین سوتی کپڑے کی صنعت کے خاص مرکز ہیں۔ اس کے علاوہ ممبئی شہر میں کپڑے کی میلیں بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے اسے کپڑے کا عالمی شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پونا، کولہاپور، اورنگ آباد، جلگاؤں جیسے شہروں میں بھی صنعت قائم کی گئی ہے۔ گجرات میں احمد آباد کو مشرق کا مانچسٹر یا ڈینیم سٹی آف انڈیا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گجرات میں وڈودرا، کلول، بھروچ، سورت، پوربندر، بھاؤنگر، راجکوٹ وغیرہ شہروں میں بھی کپڑے کی میلیں قائم ہیں۔ تمل ناڈو میں کوئمبتور سوتی کپڑے کی صنعت کا خاص مرکز ہے۔ چنئی اور مدورائی وغیرہ مراکز کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اتر پردیش ریاست میں کانپور، اٹاوہ، آگرہ، لکھنؤ وغیرہ کپڑے کی صنعت کے خاص مرکز ہے۔ مدھیہ پردیش میں اندور، گوالیار، اجین اور دیواس کپڑے کی صنعت کے خاص مراکز ہیں۔ اس کے علاوہ مغربی بنگال میں کولکاتہ، ہاوڑہ اور مرشد آباد یہ خاص مراکز ہیں۔ اس کے علاوہ راجستھان، پنجاب، ہریانہ وغیرہ ریاستوں میں بھی سوتی کپڑے کی صنعتوں کو ترقی حاصل ہوئی ہے۔ تو بھارت، روس، یونائیٹڈ کنگڈم، USA، سوڈان، نیپال، آسٹریلیا، فرانس اور جنوبی افریقہ کے ملکوں میں سوتی کپڑا برآمد کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے پٹسن کے کپڑے کی صنعت۔ تو پٹسن کی یہ صنعت دوسرے نمبر پر آنے والی بھارت کی اہم صنعت ہے۔ پٹسن اور پٹسن سے بنی ہوئی چیزوں کی پیداوار میں بھارت کا اول نمبر ہے۔ پوری دنیا کی پٹسن کی پیداوار میں بھارت کا 35% حصہ ہے۔ پٹسن کی برآمد میں بنگلہ دیش کے بعد دنیا میں بھارت کا دوسرا نمبر ہے۔ پٹسن کی کل پیداوار بنگال میں تقریباً 80% ہوتی ہے اور آندھرا پردیش میں 10% ہوتی ہے، باقی بہار، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، آسام، تریپورہ میں بھی ہوتی ہے۔
پٹسن کو صاف اور شفاف کرنے کے لیے بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے پٹسن کی زیادہ تر ملیں ہگلی ندی کے کنارے واقع ہے۔ یہاں پر سستی مزدوری، بینک کا انتظام، بیمہ کی سہولت، برآمد کے لیے بندرگاہوں کی سہولت ہونے کی وجہ سے مغربی بنگال میں یہ صنعت مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ تو آج مختلف اشیاء کی پیکنگ پٹسن کے علاوہ دیگر اشیاء کی پیکنگ میں بھی ہونے لگی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ، روس، مصر، جرمنی، آسٹریلیا وغیرہ ملکوں میں بھارت پٹسن کی برآمد کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے ریشمی کپڑے کی صنعت۔ تو چین کے بعد ریشم کی پیداوار میں بھارت کا دوسرا نمبر ہے۔ بھارت میں 4 قسم کے ریشم کی پیداوار ہوتی ہے: شہتوت، ایری، ٹسر اور موگا۔ موجودہ دور میں بھارت میں تقریباً 300 ریشمی کپڑا بننے کی ملیں قائم کی گئی ہیں۔ کرناٹک، مدھیہ پردیش، مغربی بنگال، جموں کشمیر یہ خام ریشم تیار کرنے والے صوبے ہیں۔ ریشمی اشیاء کی برآمد یورپ، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے ملکوں میں اعلیٰ پیمانے پر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جرمنی، سنگاپور، USA، کویت، ملیشیا اور روس وغیرہ ملکوں میں بھی بھارت ریشم برآمد کرتا ہے، اور آج بین الاقوامی بازار میں بھارت کی ریشم کی صنعت کو چین کی صنعت کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اب اس کے آگے کے جو پوائنٹ ہے وہ ہم اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے۔